بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کئی دنوں سے اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس میں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے جو فرزند ہیں وہ ایک خواب سنا رہے ہیں کہ کسی عالم دین نے خواب دیکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اس زمانے کے جو مجدد ہیں، مجدد الفیضانی و پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، اس طرح کا وہ خواب ہے۔ تو اب لوگ اس پہ منفی تفسیریں کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو دکھاوا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ اب طرح طرح کی جو ہے باتیں اس ویڈیو کے حوالے سے کی جا رہی ہیں۔ تو بعض ساتھیوں نے اس ویڈیو کو بھیجا اور بار بار بھیجا کہ اس پہ جو ہے کچھ کہہ دیا جائے، اور بعض ساتھیوں نے کہا کہ اس طرح کی تحریک چل رہی ہے باقاعدہ کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے ذہن کو جو ہے بالکل خراب کر دیا جائے۔ باقاعدہ کچھ حضرات جو ہے اسی کوشش میں شب و روز لگے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے کہ اس طرح کے لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہر زمانے کے اندر اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں اہل حق کے خلاف، تو یہ حضرات بھی اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں۔ البتہ ویڈیو کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اتنی بات تو صحیح ہے کہ خواب کوئی دلیل اور حجت نہیں ہوا کرتے ہیں۔ خواب کے اندر اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو بنیاد بنا کر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ خوابوں کی حیثیت محض اتنی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی اور اچھا آدمی کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو اسے وہ اپنے لیے نیک فالی تصور کرے، اچھا سمجھے اس کو اپنے لیے، بس اتنی اس کی جو حیثیت ہوا کرتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ خواب کو بنیاد بنا کر کوئی دعویٰ نہیں کیا جاتا ہے۔ اور یہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے جو فرزند ہیں وہ بھی خود اس کی صراحت کر رہے ہیں کہ بھئی ہم خوابوں کے کوئی شہزادے نہیں ہیں۔ وہ بھی گویا کہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ خواب کی ہمارے نزدیک کوئی اس طرح کی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب یہ صراحت اس ویڈیو ہی کے اندر ایک طرح سے موجود ہے تو پھر اس کو بنیاد بنا کر اس طرح سے تفسیریں کرنا یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، منفی پروپیگنڈا کرنا اور طرح طرح کی باتیں کرنا۔ اور اگر محض اس وجہ سے کہ بھئی خواب بیان کر دیا گیا ہے، کیوں خواب بیان کیا گیا، بیان نہیں ہونا چاہیے تھا، اس وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، تو پھر تو ان تمام شخصیتوں پہ اعتراض ہوگا جو اب تک کے جو ہے اس طرح کے خواب بیان کرتے چلی آئی ہیں۔ آپ کو جو ہے ماضی بعید سے لے کر ماضی قریب تک ہر زمانے کے اندر اس طرح کے آپ کو شخصیتیں مل جائیں گی کہ جنہوں نے اس طرح کے خواب دیکھے ہیں، اور باقاعدہ ان خوابوں کو بیان کیا گیا ہے، کتابوں کے اندر ان کو لکھا گیا ہے، باقاعدہ ان کو سنایا گیا ہے۔ تو کیا سب پہ اعتراض ہوگا؟ دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا ہے تو اس وقت کتنی بڑی بڑی شخصیتوں نے خواب دیکھے ہیں دارالعلوم دیوبند کے حوالے سے، یا جو بڑی شخصیتیں رہی ہیں خود ان کے بارے میں مختلف لوگوں نے خواب دیکھے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے خواب ہیں، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے خواب ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سے خواب ہیں، اور ان حضرات سے پہلے چلے جائیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بہت سے خواب ہیں، حضرت مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بہت سے خواب ہیں، اور ان خوابوں کو سب بیان کرتے آئے ہیں۔ تو کیا محض خواب بیان کرنے کی وجہ سے آپ لوگوں پہ اعتراضات کرنے شروع کر دیں گے؟ تو اور خوابوں کے سلسلے میں خود حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ شیطان وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ تو اگر کوئی سچا آدمی، کوئی عالم دین، معتبر شخص کوئی خواب بیان کر دیتا ہے اور اسے نیک فالی سمجھ کے کوئی آگے اس کو بیان کر دیتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ کیا آپ یہ کہا جائے گا کہ دکھاوا ہو رہا ہے یہ سب؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کے پاس اس طرح کے خطوط آیا کرتے تھے جن میں اسی طرح کی باتیں ہوا کرتی تھی کہ فلاں آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور آپ کے بارے میں جو ہے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اور بعض اوقات تو اس طرح کے بھی خواب ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ آپ ہی کی شکل میں دیکھا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے جتنے بھی خواب ہوا کرتے تھے ان سب کو ایک رجسٹر میں لکھوا دیا کرتے تھے باقاعدہ، اور ان کو تحریر کر لیا کرتے تھے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر خوابوں سے کسی آدمی کا کوئی درجہ وغیرہ تو کوئی بلند نہیں ہو جاتا ہے، لیکن میں اپنے لیے نیک فالی ان کو تصور کرتا ہوں، اچھا سمجھتا ہوں، مبشرات کے قبیل سے ہیں۔ تو ایک آدمی اگر نیک فالی تصور کرتے ہوئے کوئی اس طرح کی بات بیان کر دیتا ہے تو اس کے اوپر اتنا منفی پروپیگنڈا کرنا، اس طرح کی باتیں کرنا، یہ کسی طرح سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، دنیا بھر میں لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے جو محنت کی ہے اس سے جو ہے دنیا بھر، صرف انڈیا پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پوری دنیا کے لوگ جو ہے ان سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کو دیکھیں نا کہ دارالعلوم دیوبند کے جو اساتذہ ہیں جلدی سے کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، لیکن حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جب دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تو یہاں کے اساتذہ متاثر ہوئے ہیں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے، اور جو بڑے اساتذہ ہیں وہ حضرت پیر صاحب سے بیعت ہوئے ہیں،
اور ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے انقلاب آیا ہے. ہندوستان کی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہیں، اور دیگر شخصیتیں ہیں، تو وہ حضرت سے متاثر ہوئی ہیں. حضرت کے سب خلفاء ہیں، ظاہر ہے. پاکستان میں بھی بڑی شخصیتیں ہیں، ہندوستان کے اندر بھی ہیں، اور دیگر ملکوں کے اندر اس طرح کی شخصیتیں موجود ہیں. تو اور اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، تو محض ایک خواب بیان کرنے کی وجہ سے، یہ کوئی اور اس طرح کی چیز اگر بیان کر دی گئی ہے، اس کو بنیاد بنا کر اس طرح سے پروپیگنڈا کرنا، ایسے لوگوں کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں وہ اپنی آخرت کو تو تباہ و برباد نہیں کر رہے ہیں. ایسے ہی وہ ایک فتویٰ بھی جو ہے شیئر کیا جا رہا ہے کہ حضرت پیر صاحب کے بارے میں تو یہ فتویٰ ہے، حالانکہ اس فتوے میں دور دور تک کہیں بھی حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا نام ہے ہی نہیں ہے. اور حضرت پیر صاحب کے بارے میں دارالعلوم کا فتویٰ موجود ہے کہ کس طرح کی وہ شخصیت ہیں. دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں حضرت کی تعریف کی گئی ہے. تو جب تک کہ کسی معتبر شخصیت کی طرف سے، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کوئی اس طرح کی حضرت پیر صاحب کے بارے میں بات نہیں آتی، تو کیوں ہم اس طرح کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوں، اور ہم کیوں یہ کہنا شروع کر دیں کہ حضرت پیر صاحب کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ پر منفی تبصرے کرنے چاہیے. اللہ رب العزت ہدایت سے نوازے اور عقل سلیم عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.